السلام علیکم۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس سے متعلق جو فیصلہ آیا ہے اور 6-4 کی اکثریت سے یہ کیس جو ہے ون کیا ہے سرینا عیسیٰ نے، جو مسز ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی۔ تو یہ وہی ریفرنس ہے جو کہ فیض آباد جو دھرنا کیس سے متعلق جو فیصلہ سنایا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس کے بعد جو ملک کے اندر کرتے دھرتے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اول ان آل، ان لوگوں نے ایک سازش تیار کی کہ اس بات کا سبق سکھایا جائے قاضی فائز عیسیٰ کو کہ ان کی جرت کیسے ہوئی۔ وہ ریفرنس کا آغاز ہو گیا، لیکن اس وقت میں مبارکباد دی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی مبارکباد دی جا رہی ہے، بار ایسوسیشنز کو، مختلف لوگوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے، لیکن میں خود یہ سمجھتا ہوں، جو میری اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑے جو مستحق ہیں وہ عبدالقیوم صدیقی اور ان کی ٹیم، جنہوں نے اس سازش کے بارے میں معلوم کیا اور رات کے ایک پہر میں ایک لائیو پروگرام کیا AQS لائیو سے، اور پورے پاکستان کو الرٹ کیا۔ اس وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چند ایک جج اور سازشی، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کتنی بڑی سازش رچی جا چکی ہوئی ہے۔ اور جب وہ پروگرام ہوا رات کو تقریباً 2-2:30 یا 3 بجے کا ٹائم تھا، اور شاید روزے ہی چل رہے تھے، تو صبح جو تھا بالکل سینیریو چینج ہو گیا تھا۔ ہر اس شخص کو جو محب وطن تھا اور اس کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو وہ الرٹ ہوا، اور جو سازشی عناصر تھے، جو ایک طرف ذمہ داری دی ہوئے تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ کو، جو چیف جسٹس تھے اس وقت، جو اس ساری سازش کو ہینڈل کر رہے تھے، اور دوسری طرف تمام جو دیگر جو ججز تھے، جو ان کے برادر ججز تھے، برادر اس لحاظ سے کہ جو سازشی طور پر ہمیشہ سے آگے رہیں، تو وہ ایکسپوز ہوئے، اور وہ کچھ جو ان کے ساتھ منسلک تھے، جو پریشر میں تھے بہت زیادہ، ایک واٹس ایپ کے اوپر وہ پریشر میں تھے، تو وہ سب بھی تھوڑا سا پیچھے ہوئے، یعنی کہ وہ جو سازش جس ترتیب کے ساتھ کی جا رہی تھی اس میں پیچھے ہٹے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مطیع اللہ جان اور کچھ اور لوگ جو تھے وہ اس بات پہ ڈٹ گئے کہ وہ ہم سچ ہی بولیں گے، اور انہوں نے جو حلف اٹھایا جاتا ہے صحافت کا، اس کا پاس کیا، اس کا احترام کیا، اور وہ ہمیشہ سچ بولتے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی جانب سے، اور کہ عبدالقیوم صدیقی کو بالخصوص، مطیع اللہ جان کو، اور حسنات ملک اور دیگر جو لوگ ہیں، ناصر اقبال صاحب، جو مسلسل سچ پر مبنی رپورٹنگ کرتے رہے، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں جو کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پورا پاکستان آ کھڑا ہوا۔ ہر وہ محب وطن پاکستانی جو تعصب سے پاک تھا وہ پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ سوشل میڈیا ہے، وہ میڈیا کے چند ایک لوگ ہیں جو اپنے طور پہ اپنی نوکریوں کو رسک پہ لائے بغیر جس حد تک کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور دیگر وہ لوگ وکلاء کی بہت بڑی تعداد ماں سوائے چند ایک منافقین کے، وہ ڈٹے ہوئے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ اور اس وقت میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے، بہت بڑی ریزسٹنس آتی پاکستانی عوام کی جانب سے، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ، اور ان کے والد، ان کا پاکستان بنانے میں اور پاکستان میں کیا رول رہا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ جس طریقے سے ان کی پراپرٹیز کی اور دیگر معاملات کو ایشو بنایا گیا، اگر یہی معیار رکھا جائے تو اس روئے زمین پر کوئی شخص نہیں بچتا کہ جو
بالکل فارغ نہ ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت میں جو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ ہیں جو لڑے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے. یہ کیس صرف قاضی فائز عیسیٰ کا نہیں تھا، یہ سرینا عیسیٰ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا مستقبل تھا، اور اس میں فتح ہوئی ہے. ابھی یہ فتح کمپلیٹ نہیں ہے، یہ فتح اس وقت کمپلیٹ ہوگی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے اور اپنا وقت پورا کریں گے، ایمانداری کے ساتھ فیصلے دیں گے. اور جب وہ چیف جسٹس بنیں گے اس وقت بھی پاکستان کی عوام کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ڈٹ کر جو ہے وہ پہرا دیں اس بات کے اوپر کہ قانون اور آئین کے مطابق تمام کام ہوتے ہیں. دونوں طرف سے جو ہے ذمہ داری کا ثبوت ہونا چاہیے. اور ابھی بھی اگر کوئی مزید سازش کی جاتی ہے تو پاکستان کی عوام کو اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی ہوں گی. قومیں بنتی ہیں قربانی دینے سے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت قربانی دی گئی ہے. اس وقت میں جو پاکستان میں فساد ہے اور جو پاکستان کے اندر بدامنی ہے وہ ایسے ہی سازشوں کی بنا پر ہے. اس کی ایک سازش پاناما لیکس بھی تھی کہ پاناما لیکس کیا تھی، اس کو بنا کیا دیا گیا. یہی پاناما بینچ تھا جن کی وجہ سے آج پاکستان اس جگہ پر ہے. 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو میں اینڈ کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں تمام پاکستانیوں کو، قاضی فائز عیسیٰ کو، سرینا عیسیٰ کو، عبدالقیوم صدیقی کو، متی اللہ جان کو اور دیگر ان لوگوں کو جنہوں نے پس پردہ رہ کے سب سے زیادہ سازشوں کا مقابلہ کیا، جنہوں نے انفارمیشن دی، جنہوں نے حق اور سچ بات کو پر ڈٹ جانے کے لیے بنیاد فراہم کی، جن کا نہ تو تاریخ میں نام آئے گا نہ اب وقت پہ نام آئے گا. جن لوگوں نے ان سازشوں کو باہر نکالا سب سے زیادہ وہ مستحق ہیں. وہ جہاں پر بھی ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو، متی اللہ جان کو، عبدالقیوم صدیقی کو ایک ہاتھ سے سلام، اور جو پس پردہ ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام. بہت شکریہ.